سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. دوستو اور بزرگوں، جو انسان اپنی زندگی بنانے کے لیے جیتا ہے، اس نے اسلام کا ضابطہ سمجھا نہیں. کافر، مشرک، ملحدین، جتنے بھی اللہ رب العزت کے نہ ماننے والے ہیں، وہ اپنی زندگی بناتے ہیں اور زندگی کے اسباب بناتے ہیں، اور صرف اس میں ان کی نیت اور جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی ٹھیک ہو جائے اور راحت سے گزر جائے. لیکن اسلام کا ضابطہ اس کے برعکس. اسلام انکار نہیں کرتا کہ زندگی نہ بنائی جائے، مگر اس کا مطالبہ ہے زندگی اس طرح سے بنائی جائے کہ موت کے بعد کی اصل اور لامحدود زندگی ہے وہ بنتی جائے. اگر جو زندگی ہماری ہے اس میں اسلام کا ضابطہ نہ ہو تو موت کے بعد کی لامحدود زندگی بگڑ جاتی ہے، اور یہ ثابت اس پہ کر دیا جائے گا کہ وہ زندگی عارضی تھی اور اس زندگی کو بنانے کے لیے دی تھی. اس زندگی کو بنانے کے لیے دی تھی، یہ عارضی تھی، وہ فانی تھی، یہ باقی ہے، اور یہ بڑا بھاری حسرت کا دن ہوگا. لیکن جس کی دل زندہ نہیں، خواہ مسلم ہو درجہ بر درجہ، وہ بھی اپنی زندگی اپنی مرضی پہ بناتے ہیں. اتنا نہیں بلکہ یہود اور نصارہ جیسے زندگی کا اٹھاؤ کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے زندگی کا اٹھاؤ کرتے ہیں. اقتصادی نظام میں، مالی نظام میں یہ بہت آگے ہیں، ان کو پتہ نہیں. یہ ساری قومیں جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کا ضابطہ چھوڑ کر ان زندگیوں میں آگے ہیں، اور یہ موت کی بات کی زندگی میں بہت پیچھے ہیں، بہت خطرے میں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کا دل اگر زندہ نہ ہو تو اس کو زندگی سمجھ میں نہیں آتی، اور موت ایک سرسری خاکہ ہو جاتا ہے. سچ پوچھیے تو زندگی میں تکالیفیں جتنی آتی ہیں، موت کے وقت کی تھوڑی تکلیف پوری زندگی کی تکالیفیں اس کے آگے ہے. اس لیے کہ یہ زندگی آغاز ہے، آغاز درست نہیں تو انجام خراب ہے، اور انجام جس کا خراب ہو گیا اور لاکھوں اور کروڑوں سال کی زندگی ہار گیا. پھر اس زندگی میں ظاہر میں سہارے ہیں. کوئی دکھی ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے کسی بھائی کو سہارا کر دیتے، باپ کی شفقت کو الحمدللہ استعمال میں لیتے، ماں کی ممتا میں. کشے باز ہو، ان زندگیوں کے صدمے ہوں، مصیبتیں ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن موت کے بعد کی زندگی میں کوئی سہارا نہیں، کوئی دلاسا نہیں، کوئی تسلی نہیں. اور یہ عالم برزخ کی زندگی ہے جہاں انسان خود اکیلا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا.
اگر آپ کہیں کہ ہمارے متعلقین کچھ پیچھے سے کھلا دیں گے، یعنی ایک دیگ پکا کے کھلا دیں گے یا 2 دیگیں پکا کے کھلا دیں گے، کچھ پڑھ کر روح کو بخش دیں گے، ہمارا کام ہو جائے۔ سنیے، یہ حجاب نورانی ہے جو شیطان کی طرف سے چلا ہے۔ ایصال ثواب کا کوئی انکار نہیں، حضور نے بھی فرمایا ہے، لیکن ایصال ثواب کو دنیا میں زندگی بنانے کا ضابطہ چھوڑ کر اس پر انحصار کر لینا، بھروسہ کرنا کہ میری روح کو کچھ کھانا پہنچ جائے گا اور بخشش ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ اٹل ضابطہ ہے تو پھر ہم سب کی بخشش ہے، ہمیں یہاں 2 دیگ کے پیسے جمع کرا دینے چاہیے اور کچھ دوستوں اور عزیزوں کو کہنا چاہیے کہ میرے پیچھے قرآن پڑھ کے بخش دینا، میری بخشش ہو جائے گی۔ نہ اسلام کے ضابطے میں عبادت، نہ اخلاق، نہ ذکر، نہ علوم، کچھ نہ ہو تو پھر دوستوں کہا جائے گا شیطان نے ایسا داؤ مارا، ایسا داؤ مارا جس کو حجاب نورانی کہتے ہیں، انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیاوی زندگی کے اندر انسان بہت سی چیزوں کے لیے چلا لیتا ہے اور بہت سی چیزیں اس کی ضروریات ہیں، اور اپنی وسعت اور استعداد کے اعتبار سے ہر ضرورت کو یہ لیتا ہے، لیتا ہی نہیں لیتا۔ کپڑے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ اس پہ اتفاق نہیں کرتا کہ صرف میری سطر کو چھپا کر میں پیجامہ یا لنگی پہن لوں اور کرتا نہ پہنے، اور میری ضرورت کے اندر میں روٹی پانی میں بھگو کے کھا لوں، ایسا نہیں کرتا، بلکہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی ضروریات کو مکمل پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، حالانکہ یہ کوئی حجت نہیں ہے، لیکن دنیا میں رہ کے دنیا کا ایک یقین بن چکا ہے کہ اگر اس حیات کو اگر غذاؤں سے پورا نہ کیا جائے گا تو فلاں وٹامن نہیں ملے گا، فلاں وٹامن نہیں ملے گا، فلاں چیز نہیں ملے گی۔ اس پہ یہ چوکس ہے، اس لیے کہ اس کا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے۔ حالانکہ یہ بات اٹل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضابطہ اٹل نہیں ہے، لیکن آخرت کا جو ضابطہ ہے وہ ایسا اٹل ہے دوستوں بزرگوں، معاف کیجیے گا کہ انسان اگر اللہ سے مانگے تو خوب یاد رکھیے شیطان کے حجاب جو نورانی ہے، جو دین کے حجاب بنا کے مارتا ہے، وہ اللہ پھاڑ دیتے ہیں اور اس کو سمجھ دیتے ہیں کہ جیسے تیرے گھر کو سجانے کے لیے کچھ برتن کی ضرورت ہے، چاہے تھوڑے بہت، اور چیزوں کی ضرورت ہے، تو اپنے گھر غریب سے غریب میں دیکھ لے، کہیں چٹائی بھی ہوگی، کہیں برتن بھی ہوگا، لیکن تو صرف دنیا میں اس طرح چلا جائے کہ تیرے پیچھے تیرے عزیز و اقربا کچھ پکا کے بھیج دے یا کچھ پڑھ کر بھیج دے میں وہ تیری بخشش ہو جائے۔ اگر یہ تیرا یقین ہے تو نے اسلام کے ضابطے کو بھلا دیا۔ بس سب سے زیادہ بار انسان پر غیب پر شیطان کرتا ہے کہ غیب کے حقائق اس پر منکشف نہ ہو جائیں، یا کم از کم اس کے علم میں بھی نہ آ جائے، اس کے علم میں نہ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اللہ اکبر، آپ کی مبارک زندگی میں کہیں آپ اور ہم کھلا نہیں پائیں گے کہ باعتبار خاتم النبیین کے کہیں کھلا رکھا ہو کہ میں سنتیں نہ پڑھوں، میں صدقہ نہ دوں، میں فلاں عمل نہ کروں، کہیں کھلا نہیں پاتا۔ مکمل عملی آپ کا اسوہ حسنہ کتابوں میں موجود ہے،
جی ہاں، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے، مجھے اور آپ کو، کہ انسان اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور علوم کو لے کر اپنی زندگی کو اس طرح سے مرتب کرے تاکہ آخرت کی زندگی بن جائے۔ آخرت کی زندگی جس کے لیے صحابہ روتے روتے گئے، انہوں نے عشرہ مبشرہ ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ کے وعدے پہ یقین کیا، لیکن پھر بھی روئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی 10 صحابہ ہیں جس کو دنیا میں خوشخبری جنت کی دی گئی علن اعلان۔ باقی تو ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا، رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گیا، لیکن مستند علن اعلان 10۔ لیکن آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھئے کہ آپ روزہ چھوڑتے تھے کہ نہیں؟ روزہ کبھی ہم نے نہیں چھوڑا، نماز کے نماز بھی نہیں چھوڑی، تلاوت قرآن کے نہیں، کہ اسلام کے کسی ضابطے کو ترک کیا کہ نہیں؟ پھر کیوں روتے تھے؟ اس لیے کہ ہم شیطان کے داؤ میں نہ آئے کہ کہیں عشرہ مبشرہ ہونے کے اعتبار سے کہ مجھے جنت کی خوشخبری ملی ہے تو ہم تکبر میں نہ آ جائیں اور ہم عمل میں سست نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ باوجود جنت کی خوشخبری ہونے کے باوجود ہمیں اسلام پہ تو پورا چلنا ہے۔ یہ ایک نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے کہ ہمیں باوجود جنت کی خوشخبری کے اسلام پہ پورا چلنا ہے، یہ جانتے تھے۔ اس لیے شیطان کے ورگلانے میں اور اس کے حجاب نورانی میں نہیں آتے تھے۔ لیکن خوب یاد رکھیے، جس کو مرضی والی زندگی گزارنی ہے وہ سہارا ڈھونڈتا ہے۔ کس چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے؟ حضور کی شفاعت کا۔ بڑے نبی ملے، یقیناً بڑے ہیں، بڑوں سے بھی بڑے ہیں، وہ شفاعت کر دیں گے، یہ حجاب نورانی ہے۔ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی زندگی کی خلافت کا مقصد ہارا جاتا ہے، ابدیت کا مقصد ہار جاتا ہے، اور اس طرح سے خواہشات کی زندگی میں گر جاتا ہے کہ جانور سے بھی انسان بدتر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن اٹھا کے دیکھیے، کچھ کر کے انسان اللہ سے لے سکتا ہے، اور کچھ نہ کر کے اللہ سے کوئی انسان لے نہیں سکتا، بلکہ اللہ دیتا ہے۔ وہ اسباب ہے جو آگ ہوا مٹی پانی کے ہیں، وہ کافر کو بھی دے گا، اور وہ جو محنت نہیں کرے گا اس کو بھی دے گا، جو دعا نہیں مانگے گا اس کو بھی دے گا۔ اس لیے کہ اس نے وعدہ پالنے کا کیا لوح محفوظ میں طے ہے۔ لیکن اللہ پاک سے لینے کے لیے ضابطہ، کسی کو اللہ کی محبت چاہیے اور کسی کو اللہ کا تقویٰ چاہیے، یعنی خوف چاہیے، اور اللہ کی تعظیم چاہیے، اللہ کی عظمت چاہیے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، ضابطے پہ چلنا پڑے گا جب یہ اللہ پاک دیں گے۔ اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی اتباع کرنی پڑے گی، اتباع کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ انسان جب اپنی خواہشات کی زندگی میں آتا ہے تو ہماتن محنت کرتا ہے۔ شریعت نے جتنی محنت مال کمانے کی نہیں بنائی، اتنی یہ محنت کرتا ہے، اتنے گھنٹے وہ تھکاتا ہے، دماغ کی صلاحیتیں وقف کر دیتا ہے، دلوں میں غم بٹھاتا ہے۔ اللہ اللہ، اسباب کا غم، نعوذ باللہ، اس کے برکت ذلت کیا ہو سکتی؟ اس سے برکت ذلت کیا ہو سکی؟ جو دل مقدس نعمتوں کی فکر کے لیے دیا گیا، جو دل الحمدللہ اللہ کی محبت کے لیے دیا گیا، جو دل اللہ کے تقوی کے لیے دیا گیا، اس کی عظمت کے لیے دیا گیا، اس دل کو دنیا کے غم کو وقف کرتا ہے۔ اس نے بڑی توہین کی اسلام کے ضابطے کی، بڑی توہین کی۔ آپ کو کہ دل تو غم لیتا ہے، اگر انسان تنگی میں آ جائے تو دل کے غم اس لیے لیتا ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں، فکر اس لیے اٹھتا ہے کہ بھروسہ نہیں۔ ہاں، اللہ نے وعدہ نہ کیا ہو تو فکر کریے، لیکن اس کا وعدہ ہے۔ جب فکر آئے تو سمجھنا کہ اس پر اعتماد نہیں،